نمک انسان کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ پاکستان میں نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جن کا شمار دنیا کے بڑے ذخیروں میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کھیوڑا کے نمک کی کان میں دنیا کا بہترین نمک وسیع مقدار میں موجود ہے۔ لاکھوں سال پہلے موجودہ پنجاب زیر آب تھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے ساتھ یہ پانی بخارات کی صورت میں اڑ گیا اور نمک کا ایک ذخیرہ پیچھے چھوڑ گیا۔ کوہستان کا یہ علاقہ تقریباً 160 میل لمبا اور اس کی اوسط بلندی تقریباً 2200 فٹ ہے۔ کوہستان میں موجود نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا ہے۔ کھیوڑا کی اہمیت تاریخ کے ہر دور میں رہی اور مختلف ادوار میں کئی حملہ آور اسی راستے سے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کھیوڑا کی موجودہ شکل انگریزوں کے آنے کے بعد بنی۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اس پر قابض ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گئی۔ امپیریل کیمیکل انڈسٹریز 1936 میں قائم کی گئی، جو آج بھی اس کان کی سب سے بڑی صارف ہے۔ کھیوڑا تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں اور موٹر وے بننے کی وجہ سے کھیوڑا پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کان سے نمک نکالنے کا طریقہ آج بھی وہی ہے جو انگریز نے رائج کیا تھا۔ 2008 تک اس کان کی سالانہ پیداوار 4,92,000 ٹن تھی۔ ICI کے علاوہ ستارہ کیمیکلز اور اتحاد کیمیکلز بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ نمک نکالنے کا جو سلسلہ ہے، ویسے تو یہ جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ 14 برادریوں پہ مشتمل مائنر کمیونٹی ہے جس میں 685 مائنرز رجسٹرڈ ہیں اور انہیں ہی کام کرنے کا یہ حق ہے۔ کھیوڑا کان کی مقبولیت کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد تفریح کی غرض سے آتی ہے، لیکن کان میں داخل ہونے سے پہلے سیاحوں کو حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہے۔ کان کے ایک حصے کو سیاحوں کی تفریح کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ کان کی سرنگوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جو 17 منزلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ کئی جگہوں پر نمک کی ٹائلیں بچھا کر ان میں بلب لگائے گئے ہیں۔ استقبالیہ سے کان کے دہانے تک پہنچنے کے لیے ایک پختہ راہداری تعمیر کی گئی ہے، جہاں روشنی کا پورا انتظام موجود ہے۔ کان میں لوگوں کی آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹی ٹرام ہے جو کان کے دہانے سے 1 کلومیٹر اندر تک جاتی ہے اور اسے بجلی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہاں ایک انوکھی مسجد بھی ہے جسے مزدوروں کی بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ شاید یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو اینٹ اور گارے سے نہیں بلکہ نمک سے تعمیر کی گئی ہے۔ اسے 1960 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ایک پوسٹ آفس اور نیٹ کیفے تعمیر کیا گیا ہے۔ کان میں ایک بہت بڑا کمرہ ہے جسے اسمبلی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کان نمک کھیوڑا تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے اور کوہستان نمک جو ہے یہ تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہزاروں سال کی تاریخ کا امین اور اس کا گہوارہ ہے۔ اور کان نمک کھیوڑا 326 قبل از مسیح شروع ہوئی اور اس میں اس وقت سے 2300 سال سے نمک کی نکاسی مختلف انداز سے جاری ہے اور 13 جنوری 1849 کو انگریزوں نے اسے فتح کیا اور مقامی لوگوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی عملداری میں لیتے ہوئے اس پہ کام شروع کیا اور 1872 میں اسے انگریز انجینئرز نے روم اینڈ پلر میتھڈ کے تحت اس کی بنیاد رکھی اور اس میں کان کنی شروع کی۔ کان میں مختلف حصوں کو ملانے اور تالابوں کو عبور کرنے کے لیے مختلف پل تعمیر کیے گئے ہیں اور انہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کان کے ان مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے اور پل صراط کو عبور کر کے کان کا مرکزی حصہ شیش محل میں جاتا ہے۔ یہاں شفاف گلابی رنگ کا نمک بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ شیش محل کی اس طویل دیوار کو دیوار چین اور دیوار محبت کا نام دیا گیا ہے، جہاں اکثر نوجوان اور طلبہ
दीवारों को चाटते हुए दिखाई देते हैं। शीश महल के साथ ही एक छोटी सी सुरंग मौजूद है जो कानकुनों का सबसे पसंदीदा मकाम है। मजदूर इसे अकीदत से गारे सूर कहते हैं। कान में रसने वाले पानी की वजह से नमक की कई पहाड़ियां बन चुकी हैं। इनमें से एक बड़ी पहाड़ी को अंगूरी बाग कहा जाता है। अंगूरी बाग से आगे कान में एक चौराहा है। यहाँ मीनारे पाकिस्तान का मॉडल मौजूद है। कान का सबसे खूबसूरत हिस्सा डायमंड वैली कहलाता है, जिसे क्रिस्टल पैलेस और सराफा बाजार भी कहते हैं। कान की छत के हिस्से को सफेद नमक के सुर्ख और नीली रोशनियों के टुकड़ों से मुज़य्यन किया गया है, जो देखने में इंतहाई जाज़िब नजर है। मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये डिफरेंट प्लेस है, यूनिक प्लेस है एक, और सबसे डिफरेंट है, देखनी चाहिए किसी को। It was an amazing experience because this is one of the most cultural and historical places in Pakistan. And it's also world's second largest salt mine. So it's kind of wonderful. जब हमने यहाँ पे माइन विजिट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता चला और भी बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ से मिली, इसलिए हमें बहुत मजा आया यहाँ पे घूमने। और जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो भी यहाँ पे जरूर आके विजिट करें। मैं जरूर कहूँगी कि मौका मिले तो एक बार जरूर आके देखें, बिकॉज ये बहुत अच्छा है और सबको आना चाहिए। लाइफ टाइम में एक दफा तो जरूर आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ नमक के तालाब भी बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 60 से 70 है। ख्योड़ा की कान दुनिया के अजायबात में से एक है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसे वो पजीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। यहाँ पर सयाहों के लिए कोई होटल नहीं, जिसकी वजह से सयाहों को फौरन वापस जाना पड़ता है। It's beautiful, we get to know the history, it's an historic monument, and when we visited it, we were really enjoying it. The guide was explaining the things very well. We got to know that there are 3 colors in the mine. One was red, which was showing iron mineral. One was pink, which was showing magnesium, and the white was showing sodium chloride. And we really enjoyed the trip. We enjoyed it a lot, and we had a lot of great experience. About the guide told us really clearly about the colors and the history of ख्योड़ा mine, and we really had fun with all our friends and with our classmates. आसपास के ऊंचे पहाड़ों पर अगर केबल कार लगाई जाए तो लोगों को मजीद तफरीह मिलेगी। इसके अलावा ख्योड़ा का सबसे बड़ा मसला पानी की कमी है। ये कहना गलत ना होगा कि अगर यहाँ पर मौजूद मसाइल के बारे में संजीदगी से सोचा जाए तो न सिर्फ ये सयाहों की तफरीह के लिए एक बड़ा मकाम होगा, बल्कि यहाँ पर मौजूद लोगों की जिंदगी में भी आसूदगी आएगी।